ہمارا آج کا ناول ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ ہیروئن ایج میں کافی چھوٹی ہوتی ہے، بہت لاؤبالی نیچر کی ہوتی ہے۔ گھر میں 4 بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک بہن اور ایک بھائی کسی اور مدر سے ہوتے ہیں اور ایک بہن اور ایک بھائی کسی اور مدر سے ہوتے ہیں۔ اب ایک پولیس آفیسر کا رشتہ جو کہ ہیروئن کی بڑی اسٹیپ سسٹر کے لیے آتا ہے، وہ اس سے انکار کر دیتی ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور وہ رشتہ ہیروئن کی طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے، جبکہ ہیروئن پولیس آفیسر سے تو ہرگز بھی شادی نہیں کرنا چاہتی اور اس کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے 8 سال بھی بڑا ہے اینڈ آل دیٹ۔ اس کی بچکانہ باتیں بھی بہت ہوتی ہیں، وہ آپ کو ناول سن کے پتہ لگے گا۔ اب یونیورسٹی گوئنگ ہوتی ہے یا پتہ نہیں کالج گوئنگ ہوتی ہے آئی گیس، تو وہاں پر اس کی بیسٹ فرینڈ کا یا تو کوئی مرڈر کر دیتا ہے یا وہ سوسائڈ کرتی ہے۔ وہ 4 منزلہ کالج سے ہی گر کے خودکشی کرتی ہے یا کوئی اس کا مرڈر کرتا ہے، یہ اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ وہاں پہ پولیس آتی ہے۔ اب وہاں پر کسی اور پولیس آفیسر سے ہیروئن کا جھگڑا ہو جائے گا۔ وہ کیوں ہوگا وہ آپ کو ناول سن کے پتہ لگے گا، اور وہ طیش میں ہیروئن کو پولیس آفیسر جو ہے وہ پولیس اسٹیشن لے جائے گا اور ہیروئن کو وہ تھپڑ بھی مارے گا۔ ہیروئن نے بھی اس کو تھپڑ مارا ہوتا ہے، وہ کیوں وہ آپ کو ناول سن کے پتہ لگے گا۔ اب آگے اس پولیس اسٹیشن کا ڈی ایس پی ایکچولی میں ہیرو ہوگا، جس سے پہلے ہیروئن منع کر رہی ہوتی ہے کہ اس نے اس سے شادی نہیں کرنی۔ اب آگے کیسے کیسے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز آتے ہیں۔ اگر میں آپ کو ہیرو کی بات بتاؤں تو ہیرو بہت جینٹل مین ہوتا ہے، بہت اچھی نیچر ہوتی ہے ہیرو کی، اور پولائٹ سی نیچر کا ہوتا ہے۔ ہیروئن کے لیے بہت اچھا ہے، دوسروں کے لیے ظاہر ہے روڈ ہے، سخت گیر ہے۔ ناول کی آف کورس ہیپی اینڈنگ ہے، لائٹ سا اچھا سا ناول ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی امی، سن لیں آپ، کونین نے چلاتے ہوئے کہا۔ اپنی آواز نیچی کر لو لڑکی، تمہارے داجی نے سنا تو خوب ہنگامہ ہونا ہے۔ آسیہ بیگم نے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ایسے کیسے نیچی کر لوں؟ رشتہ زوبی کا آیا، آپ نے مجھے پیش کر دیا۔ مانا کہ بڑی عید سے پہلے چھوٹی عید آتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں بڑی بہن کے لیے آیا رشتہ چھوٹی کو دے رکھو۔ مجھے ہرگز شادی نہیں کرنی امی، آپ صاف کہتے ہیں، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں۔ وہ ہاتھ نچا نچا کے اپنا دفاع کر رہی تھی۔ تو مجھ سے جوتا کھائے گی تو سکون کرے گی، بہت چلنے لگی ہے تیری زبان۔ آسیہ بیگم نے اسے گھرکا۔ ہاں تو میں کیا بوجھ ہوں جو اتنی چھوٹی سی عمر میں مجھ پہ یہ ظلم کرنے لگی ہیں؟ چھوٹی؟ پورے 18 سال کی ہو گئی ہو۔ آسیہ بیگم نے اس کو گھرکا، اور زبان 50 سالہ ففے کٹنیوں کی عورتوں جیسی ہے۔ پاس بیٹھے 15 سالہ مراد نے لقمہ دیا۔ اپنی چونچ بند رکھو کڑوے کریلے، وہ بھی دو بدو لڑنے کو تیار ہوئی۔ امی وہ اپنے ڈی ایس پی داماد کی عمر کیا ہے؟ مراد نے چپس منہ میں ڈالتے اونچی آواز میں پوچھا۔ 26 سال کا ہے شاید۔ کیوں؟ وہ سادگی میں بتا گئیں۔ کیا 26 سال کا؟ کونین کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، انگلیوں پہ حساب کرنے لگی۔ امی پورے 8 سال بڑا ہے وہ مجھ سے، انکل ٹائپ۔ امی قسم ہے آپ کو، میں نے اتنے بڑے انکل سے شادی نہیں کرنی۔ وہ اب کی بار منمنائی تھی۔ منہ پہ تھپڑ پڑیں گے اب تجھے۔ میاں بیوی کی عمروں میں فرق کون دیکھتا ہے؟ میں دیکھتی ہوں نا۔ اپنی طرف شہادت کی انگلی کرتے بات کاٹی۔ امی پلیز منع کر دیں، مجھے نہیں کرنی۔ زوبی بڑی ہے، پہلے زوبی کی کریں۔ کونین نے پھر سے احتجاج کیا۔ تمہاری اور زوبی کی ایک ساتھ شادی ہوگی۔ ایک ساتھ امی؟ 2 لڑکیوں کی شادی ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ شادی کے لیے 2 لڑکے بھی چاہیے۔ ہاں تو ہے نا، ایک تمہارے ساتھ برہان اور زوبی کے ساتھ عمیر۔ آسیہ بیگم نے اس پہ بوم پھوڑا۔ واٹ؟ عمیر بھائی؟ وہ کہاں سے آگے بیچ میں؟ وہ تو شروع سے ہیں بہن، بیچ میں تو تمہارے ہونے والے شوہر جی آئے ہیں۔ مراد نے پھر سے لقمہ دیا۔ مراد یہ کم ہے دماغ کا دہی کرنے کے لیے جو تم بھی ساتھ شروع ہو گئے؟ اب کی بار مراد کو ڈانٹ پڑی۔ امی آپ میری بات سن لیں، اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی کوشش کی تو میں نے عین ٹائم پہ انکار کر دینا ہے۔ کونین نے اپنی طرف سے صحیح والی دھمکی دی۔ دوسری طرف سے اڑتی ہوئی فلائنگ جوتی آ کے اس کی کمر پہ لگی۔ ہائے امی کیا کیا یہ؟ مار ڈالا؟ وہ درد سے کراہی۔ اس دن کرنا انکار، اسی طرح سب کے سامنے تمہیں جوتوں سے نوازوں گی۔ وہ اس کو دانت کچکچا کے دیکھتے بولی۔ امی آپ پہ قتل کا مقدمہ چلے گا۔ ایک کم سن دوشیزہ کو مارنے کے جرم میں پھانسی نہ بھی ہو، عمر قید تو ضرور ہوگی۔ اس کے نئے خیالات سنتی آسیہ بیگم کے تو دماغ میں لگی۔
जब वहाँ मौजूद चच्ची जान मुन्नीज़ा की हंसी कंट्रोल ना हुई। कोई भी आसिया बेगम से इस टोन में बात नहीं करता था, लेकिन कोनैन को कोई रोक नहीं सकता था। वो शुरू होती तो फिर कोई उसे रोक ना सकता। वो मुंह बना के अंदर बैठी अब अपने अब्बा का इंतज़ार कर रही थी कि तभी ज़ूबी उजलत में उसके पास आ बैठी। नैन मेरी प्यारी बहन, प्लीज़ इस शादी से इनकार मत करो ना। क्यों, आपको क्या मसला है? नैन ने आईब्रो उचकाते पूछा। प्लीज़ समझ जाओ ना, वो मिनमिनाई। क्या समझूं, समझाओ ना। वो माथे पे बल डाले बोली। मुझे ना वो उमैर पसंद हैं। ज़ूबी ने एकदम से शर्मा के अपना चेहरा छुपा लिया। कोनैन गहरा सांस भरते नाक फुलाते उसे देखने लगी। मतलब ये सारा किया धरा तुम्हारा है। खुद तो अपने प्यार के संग भगी, मैं बैठ के निकल जाऊंगी, मुझे क्यों, अच्छा भगी कह रही हूँ, खुद तो अपने प्यार के संग बग्गी में बैठ के निकल जाऊंगी, मुझे क्यों फंसा दिया, वो भी उस 26 साला अंकल के साथ। नैन की फिर से वही रट शुरू हुई। प्लीज़ यार नैन मेरी बहन, शादी तो करनी है ना, तो उसी से कर लो, बहुत अच्छे हैं वो। अगर इतने अच्छे हैं तो खुद कर लो, मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही हो? बकरा नहीं, बकरी। मुराद ने फिर से लुकमा दिया। नैन ने उसे घूर के देखा। प्लीज़ यार मेरी बहन नहीं, बहन अपनी जगह, मेरी उन पुलिस वालों से नहीं बनती। इंतहाई रिश्वतखोर होते हैं ये, और पेट की तोंद तो ऐसे बाहर निकाली होती है जैसे पता नहीं कितने कैदियों को खा के आए हों। उसके बाद पे ज़ूबी का मुंह खुल गया। वो ऐसे नहीं हैं, तुमने उन्हें देखा नहीं ना, वो बहुत हैंडसम हैं। नैनो, मेरा हैंडसम लोगों से भी नहीं बनती। अब हैंडसम लोगों को साथ चला लो तो लोग उन्हीं की तारीफ़ करते हैं, हमें कोई पूछेगा भी नहीं। ज़ूबी आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, ये नहीं सुनने वाली। मुराद ने अफसोस से सर झटका, जबकि ज़ूबी गहरा सांस भर गई। बेटा तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? खानम ने बुरहान खान से पूछा। किस बात पे एतराज़ खानम? यही कि उन्होंने बड़ी की बजाय छोटी का रिश्ता देने का कहा है। वो थोड़ा उदासी से बोली। तो इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? मेरे लिए तो आप जिसे भी पसंद करेंगी मेरे लिए वो अनमोल ही होगी। बुरहान ने मोहब्बत से कहा। पर बेटा तुमने कहा था ना कि एज में ज़्यादा छोटी ना हो, तो ये तुमसे तकरीबन 8 साल छोटी है। खानम ने अपनी परेशानी की असल वजह बताई। बुरहान भी एक पल चुप हो गया। खानम, आप जो भी फैसला लेंगी मेरे लिए वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। वो मुस्कुरा के कहते पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया, जबकि खानम फ़ोन पे आसिया को इतला देने लगी ताकि बाकायदा रस्म अदा हो सके। आसिया ने तो फ़ौरन घर भर में उसी वक्त सब का मुँह मीठा करवाया, जबकि दूर बैठी को नैन बुरे बुरे मुँह बनाने लगी। दांत पीसते अपनी माँ को देखा। ये ज़रूर निकाह का थिएटर लगाना है इन्होंने। नैन ज़ेरेलब बुड़बुड़ाई। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं, मेरी दोनों बेटियाँ एक साथ अपने घर की हो जाएंगी। एक मिनट अम्मी, ये क्या कह रही हैं? अभी तो सिर्फ निकाह का बोल रही थी आप। नैन को बेसाख्ता चक्कर सा आया था। हमारा इरादा बन रहा है, मैं ज़ूबी को रुखसत करूं या ना करूं, तुम्हें ज़रूर कर दूं। वो इससे इस अंदाज में बोली कि एक पल को सब तरफ सन्नाटा छा गया। नैन ने हैरत से अपनी माँ को देखा और हंसते हुए सिर नफ़ी में हिलाया। आपने हर मोड़ पर साबित किया है आप मेरी सगी माँ नहीं हैं। कोनैन का दिल सख्त दुखा था। आसिया उसका चेहरा देखती लाजवाब हुई थी। बहुत शौक है ना आपको मुझे इस घर से निकालने का, तो साफ साफ कह देती, इतना ड्रामा रचाने की क्या ज़रूरत थी। वह तल्ख हुई। नैन, जहांगीर साहब की अचानक आमद पे कोनैन चौंकी, लेकिन आसिया बेगम अभी भी उसकी बात में अटकी हुई थी। तुम्हारा निकाह और रुखसती मेरे कहने पे हो रही है, समझी तुम? अब जाओ अंदर। जहांगीर साहब का गुस्सा हमेशा से ही मशहूर था, इसलिए सभी उनके गुस्से से खौफ ही रहते थे। कोनैन को आज शदीद दुख हुआ था। अपने कमरे में आते वो दरवाज़ा लॉक कर गई और आंसू लिए बिस्तर की जानिब बढ़ी। दराज से अपनी माँ की तस्वीर निकालते अपने सीने से लगाई। मिस यू मम्मा। नसीम बेगम जहांगीर साहब की दूसरी बीवी थी। पहली बीवी आसिया से उनके 2 बच्चे थे, शाहजम और ज़ुबारिया। नसीम बेगम उनकी दूर पार की रिश्तेदार थी। खानदाद के कहने पर जहांगीर ने उन्हें सहारा देने के लिए उनसे शादी कर ली। उनमें से भी उनके 2 बच्चे थे, कोनैन और मुराद, लेकिन मुराद की पैदाइश पे उनकी हालत ख़राब हो गई थी और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मुराद को आसिया ने माँ बन के पाला, तो कोनैन को भी उन्होंने बहुत चाहत दी। इस वक्त कोनैन 4 साल की होने वाली थी, जबकि अब तो वो 18 की थी। आपको उसे डांटना नहीं चाहिए था, आसिया बेगम ने धीमे से जहांगीर से कहा। वो आपके साथ बदतमीज़ी कर रही थी। आप अगर बोलती तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही ना पड़ती। वो भी अफसुर्दा हुए।
آپ اس سے سختی سے نہ پیش آئیں، کچھ دن کی مہمان ہے، بولنے دیں، جو کہنا چاہتی ہے کہہ لینے دیا کریں۔ وہ جہانگیر کو سمجھا رہی تھی، بیٹی ساتھ ہے، سب کے سامنے یوں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے اسے۔ خیر، اگلے ہفتے شادی کی تاریخ رکھی ہے، زوبی اور کونین کو ایک ساتھ رخصت کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ اچھا وقت لائے، وہ بہت جذب کے عالم میں بولے۔ انشاءاللہ۔ کونین کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ آسیہ بیگم نے لب بھینچے۔ اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے اور تم کالج جا رہی ہو، اب پڑھائی کو خیر آباد کہہ دو، انہوں نے اسے جھٹکتے ہوئے کہا۔ کونین نے انہیں کوئی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، ناشتہ کرتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ گاڑی والا لینے آ گیا تھا، وہ خاموشی سے باہر آ گئی، سارے راستے وہ بھی خاموش رہی۔ کالج پہنچی تو عجیب سا رش پڑا تھا۔ کیا ہوا ہے بھائی، کیوں ادھر جمگٹا لگایا ہوا ہے؟ کونین نے آگے بڑھتے پوچھا تو سامنے ایک لڑکی زمین پہ پڑی تھی۔ کونین کا دل دھک سے رہ گیا، بیچاری نے شاید کود کے جان دے دی، پتہ نہیں کب سے ادھر ایسے پڑی تھی، کسی نے لقمہ دیا؟ کونین نے اوپر دیکھا تو 4 منزلہ عمارت تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ واضح نہیں تھا، وہ منہ کے بل گری ہوئی تھی اور خون میں لت پت پڑی تھی۔ کونین کدھر ہو تم؟ سویرا اس کے پاس بھاگی آئی تو وہ ہوش میں آئی۔ یہ سب کیا ہے سویرا، یہ لڑکی کون ہے؟ کونین گھبرائی تھی۔ نہیں، یہ فوزیہ ہے۔ سویرا کے بتانے پہ کونین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ فوزیہ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کونین نے تڑپ کے اسے دیکھا۔ فوزیہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ ہاں، سب کہہ رہے ہیں اس نے خودکشی کی ہے۔ کونین اس کی بات سنتی فوزیہ کی جانب بڑھی، لیکن سویرا نے روک لیا۔ پولیس کسی کو آگے نہیں جانے دے رہی اور کوئی بھی اس معاملے میں نہیں پڑ رہا، تم بھی پیچھے رہو۔ وہ میری بہن کی طرح تھی سویرا، کیسے چھوڑ دوں؟ مجھے اسے دیکھنا ہے، کونین نے آنسو بہاتے کہا۔ وہ جا چکی ہے کونین، اور آگے جا کے اپنے لیے مشکلیں مت کھڑی کرو، چلو یہاں سے۔ سویرا نے اس کا ہاتھ تھامے کھینچا، لیکن وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی فوزیہ کی طرف لپکی۔ ابھی وہ فوزیہ تک پہنچی کہ ایک پولیس والے نے اسے راستے میں روک لیا۔ پلیز مجھے دیکھنے دیں، کیا پتہ فوزیہ زندہ ہو، پلیز دیکھ لینے دیں۔ اجازت نہیں ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، حوالدار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیسے ہٹ جاؤں؟ میری بیسٹ فرینڈ تھی، کیسے اسے نہ دیکھوں؟ وہ غصے سے چیخی تھی۔ اس کی آواز سنتا انسپکٹر دامیر اس کی جانب بڑھا۔ کس بات کا شور ہو رہا ہے؟ وہ تھوڑا غصیلا مشہور تھا۔ کونین کی طرف آتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ سر جی، یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ مرنے والی لڑکی اس کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ اچھا، کتنا گہرا تعلق تھا تمہارا اس کے ساتھ؟ انسپکٹر دامیر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میری سب سے اچھی دوست تھی، مجھے اسے دیکھنا ہے پلیز۔ کونین نے آنسو پونچھتے پھر سے اجازت طلب کی۔ اوہو، تو ملنا ہے، دیکھنا ہے، لیکن وہ تو مر گئی ہے، اب تو یہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ مر گئی ہے یا مار دی گئی ہے۔ انسپکٹر نے ماتھے پہ بل لائے کہا۔ میری دوست بہت بہادر تھی، وہ جانتی ہے خودکشی ہمارے مذہب میں حرام ہے، وہ کبھی حرام موت کو گلے نہیں لگائے گی۔ کونین کی بات پہ انسپکٹر جاتے جاتے مڑا تھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ کونین تڑپ اٹھی۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا کہ انسپکٹر نے اس کی کلائی دبوچ لی۔ کونین کے دیکھنے پہ سر نفی میں ہلایا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، کیوں ٹچ کیا ہے مجھے؟ وہ اس پہ چڑھ دوڑی۔ آرام سے لڑکی، بھولو مت تم ایک پولیس آفیسر سے بات کر رہی ہو۔ ابھی لے جا کے تھانے میں بند کر دوں گا، وہ بھی غصے سے بولا۔ کیوں، تمہارے باپ کا راج ہے جو بند کرے گا؟ کونین اپنی ازلی ٹون میں آ چکی تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے باپ تک پہنچنے کی، یو بچ؟ اس انسپکٹر نے کونین کو گالی دی اور غصے میں کونین کا ہاتھ انسپکٹر پہ اٹھا تھا۔ سب طرف ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ حیرت سے وہ کونین کو دیکھنے لگے۔ منہ توڑ دوں گی تمہارا، اب اگر کوئی غلط لفظ بھی کہا ہو تو۔ کونین نے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ انسپکٹر دامیر اپنے گال پہ ہاتھ رکھے کونین کو سخت گھور رہا تھا۔ پھر حوالدار کی جانب دیکھا، جس کے ساتھ لیڈیز پولیس بھی تھی۔ اسے لے کے چلو ساتھ، ڈالو اسے پولیس وین میں۔ پولیس والے پہ ہاتھ اٹھاتی ہے، اسے تو وہ سزا دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ دامیر کا چہرہ غصے سے لال ببوکا ہو رہا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ کونین نے خود کو چھڑوانا چاہا، لیکن نہ کوئی اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا، نہ کسی نے اس کی پکار سنی۔ سویرا سر پیٹ کے رہ گئی۔ اس معاملے میں کونین کو گھسنے سے منع کیا تھا، لیکن اس کی جذباتی طبیعت۔ پولیس کونین کو پکڑ کے وین میں ڈال چکی تھی۔ وہ چلا رہی تھی، لیکن کسی نے کوئی مدد نہ کی۔ سویرا بھی بے بسی سے دیکھتی رہ گئی، لیکن فوراً اس کے گھر کال ملائی۔ اس کے بھائی مراد کا نمبر تھا اس کے پاس۔ مراد کو کال کی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ مراد کے علاوہ کسی کا نمبر نہیں تھا اس کے پاس۔ یا اللہ، کونین کی حفاظت فرمانا۔ سویرا بے بسی سے بس دعا کرتے ہی رہ گئی۔ چھوڑ مجھے، کیوں لائے ہو یہاں؟ وہ چلا رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن آتے ہی کونین کا دل لرزا۔ اگر اس کے گھر میں کسی کو پتہ چل گیا کہ وہ پولیس اسٹیشن ہے تو بابا تو جان سے مار ڈالیں گے۔ دل ہی دل میں وہ گھبرائی۔ بہت شوق ہے نا تجھے پولیس والے پہ ہاتھ اٹھانے کا؟ اب تیرے نام کی FIR درج ہوگی، سیدھا جیل جائے گی۔ دامیر نے دانت چباتے ہوئے کہا۔
غلطی آپ کی ہے، آپ کو کسی لڑکی کو چھونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے اور پھر اوپر سے گالی بھی نکالی۔ معافی مانگ لیتے تو میں تھپڑ نہ مارتی۔ وہ بھی دو بدو بولی۔ معافی، اور وہ بھی تم سے؟ مائی فٹ! تمہاری تو حالت ایسی کروں گا کہ اگلی بار کسی پولیس والے پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچو گی۔ دامیر کے غصیلے لہجے پہ اب کی بار کونین بہت سخت گھبرائی تھی۔ اب آپ پرسنل ہو رہے ہیں انسپکٹر صاحب؟ وہ ہاتھ اچانک سے اٹھا تھا۔ میری دوست کی اچانک ڈیتھ ہوئی ہے اور آپ نے مجھے اس کو دیکھنے بھی نہیں دیا، تو مجھے تو غصہ آئے گا نا۔ کونین نے اب تھوڑا مفاہمتی انداز اپنایا۔ تمہارے غصے کی ایسی کی تیسی، تمہیں تو اب سزا ہوگی۔ او شبیر، کاٹ اس کے نام کی FIR۔ پولیس والے پہ ہاتھ اٹھانے کے جرم میں اسے کم از کم کتنی سزا ہوگی؟ اب دامیر اس کا نوخیز سراپا دیکھتا اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا خباثت سے مسکرایا۔ سرکار پورے 5 سال۔ حوالدار بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، اسی کی زبان بول رہا تھا۔ کونین بری طرح پینک ہوئی۔ خبردار جو میرے خلاف جھوٹی FIR کاٹی، میں منہ توڑ دوں گی تم دونوں کا۔ کونین نے دونوں کو انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ دامیر غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتا کونین کی کلائی پھر سختی سے تھامے اسے جیل میں لے جا کے پش کیا۔ وہ نیچے زمین پہ جا گری۔ ہتھیلیوں پہ رگڑ لگنے سے اسے سخت تکلیف ہوئی۔ تجھے کیا لگتا ہے یہ تیرے باپ کا گھر ہے جہاں تو چلائے گی اور اپنا ایٹیٹیوڈ دکھائے گی تو سب سہن کر لیں گے؟ تم جیسی بگڑی اولادوں کے لیے انسپکٹر دامیر بنا ہے۔ اب دیکھتا ہوں کیسے باہر نکلتی ہے تو۔ کونین کو بالوں سے پکڑ کے اس کا چہرہ اپنی جانب کرتا وہ غصے سے دبا دبا چلایا۔ تم غلط کر رہے ہو انسپکٹر، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ کونین کو بھی اس پہ سخت غصہ آیا۔ تم جیسے 2 نمبر پولیس آفیسر؟ چٹاک! دامیر کا ہاتھ اٹھا تھا جو کونین کے چہرے پہ 5 انگلیوں کا نشان چھوڑ گیا۔ کونین کو لگا پوری دنیا ہی ہل گئی ہو۔ تھپڑ تھا ہی اتنے زور کا کہ اس کا دماغ جنجنا اٹھا۔ ابھی یہ آغاز ہے، ابھی دیکھو آگے کیا کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ تمہارے جسم کے ایک ایک حصے کی تکہ بوٹی نہ کی تو میرا نام بھی انسپکٹر دامیر نہیں۔ دامیر نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی دور جا گری۔ امی! بے اختیار اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا۔ اس کے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا، چکر الگ آ رہے تھے۔ دامیر اسے نخوت سے دیکھتا کھڑا ہوا اور ایک طرف تھوکتا باہر نکل گیا۔ میرے آنے تک کسی بھی قسم کی اس کی ضمانت قبول نہیں ہوگی، سمجھے تم؟ حوالدار کو وہ وارن کرتا باہر نکل گیا۔ اس کے نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد DSP برہان خان پولیس اسٹیشن پہنچا اور آج کی رپورٹس لینے لگا۔ لڑکی کی خودکشی کا کیس بھی اس کے گوش گزار کیا گیا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے سننے لگا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے تک ویٹ کرنا پڑے گا۔ خیر، اس کے سب قریبی رشتہ داروں کا پتہ کرو۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب سب کی لسٹ چاہیے مجھے۔ DSP نے سنجیدگی سے کہا۔ سر، ایک لڑکی کو پکڑا ہے سر دامیر نے، وہاں بہت سین کریٹ کیا۔ سر دامیر کے منہ پہ تھپڑ بھی مارا۔ حوالدار شبیر نے فوراً سب بتاتے اپنا دامن بچایا کیونکہ وہ DSP برہان خان کے غصے سے ڈرتا تھا۔ لڑکی؟ کون لڑکی؟ لے کے آؤ اسے یہاں۔ برہان نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا تو حوالدار تھوڑا گھبرایا لیکن پھر کونین کو حوالات سے نکالتے اسے برہان کے آفس میں لے کے آیا۔ کونین کا سر ابھی بھی بری طرح گھوم رہا تھا۔ DSP برہان ایک لمحے میں اسے پہچان گیا تھا۔ اس کی والدہ نے اسے دونوں بہنوں کی تصویر دکھائی تھی اور یہ ان میں سے ہی ایک تھی۔ اس کی حالت دیکھتا تھوڑا الجھا، اٹھتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ یہ حالت کس نے کی؟ اس کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان بھی تھے۔ کونین نے سر اٹھا کے سامنے کھڑے اس ہینڈسم لیکن غصیلے پولیس آفیسر کی جانب دیکھا۔ ابھی وہ ایک پولیس والے سے تھپڑ کھا چکی تھی، اب مزید نہیں کھانا چاہتی تھی، اس لیے واپس سر جھکا لیا۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں کونین؟ کیا ہے یہ سب؟ برہان اب کی بار غصے سے بولا تو اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے وہ اب کی بار سر اٹھا کے اسے حیران نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ کونین نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تم پہ کس نے ہاتھ اٹھایا؟ وہ اب کی بار اس کے پاس آتا پوچھنے لگا۔ کونین 2 قدم ڈر کے پیچھے ہوئی۔ مجھے کچھ نہیں کہنا پلیز، آپ مجھے شریف آدمی لگتے ہیں، پلیز مجھے جانے دیں، میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ ابو تو مجھے جان سے مار ڈالیں گے، پہلے ہی وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، انہیں پتہ چلا میں تھانے میں بند ہوں، وہ تو مجھ سے ہر تعلق ہی توڑ لیں گے، پلیز میری مدد کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے بول رہی تھی۔ ایک تھپڑ سے ہی کونین کا دل بری طرح سہما تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا وہ لڑکی ہے اور ایک لڑکی کے لیے پولیس اسٹیشن سب سے گندی جگہ ہے۔ اسے بس کچھ پی کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ بیٹھو۔ برہان نے نرمی سے اسے چیئر پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیل بجاتے اس نے پین کو بلوایا، پانی لے کے آؤ، اسے کہتا خود کونین کے سامنے ٹیبل پہ ذرا سا ترچھا ہو کے بیٹھا۔ تم نے پولیس والے پہ ہاتھ اٹھایا؟ برہان کی بات پہ کونین کی آنکھیں نم ہوئیں۔ انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، میرا ہاتھ تھاما اور گالی بھی دی۔ وہ بچوں کی طرح اب شکایت لگا رہی تھی۔ اس کی بات سنتے برہان کی مٹھیاں سختی سے بھیجیں۔
इंस्पेक्टर दामीर की नेचर से वो अच्छे से वाकिफ़ था। पानी पियन टेबल पर रख के चला गया। बुरहान ने पानी का ग्लास उसकी जानिब बढ़ाया तो उसने 2 घूंट भर के छोड़ दिया। तुम्हारे चेहरे पे किसने मारा? वो बार बार उसका मुंह सूजा हुआ गाल देखता अपने अंदर अंगारे भरते महसूस कर रहा था। भले अभी वो उससे ताल्लुक़ में नहीं थी, लेकिन अगले हफ्ते दोनों ही की शादी थी और इस ताल्लुक़ से वो उसके लिए ख़ास थी। वो वही इंस्पेक्टर ने कोनैन और उस पुलिस ऑफिसर का नर्म लहजा महसूस करते अब ज़रा खुल के बोलना शुरू हुई। उसने मुझे धमकाया था, उसने मुझे धक्का दिया, मेरे बाल खींचे, ये देखें, मेरी हथेलियों पर रगड़ भी लगी। वो अपने हाथ उसके सामने फैला गई जिस पे खराशें थीं। शब्बीर, बुरहान ने हवलदार को आवाज़ दी तो फ़ौरन अंदर चला आया। इंस्पेक्टर दामीर कहाँ है? वो गुस्से से पूछने लगा। जी, वो हॉस्पिटल गए हैं, आज जो वो लड़की की डेथ हुई है उसी सिलसिले में। बुलाएं उन्हें अभी इसी वक्त, बुरहान गुस्सा ज़ब्त करते बोला। तो वह सर हिलाता बाहर निकला। बुरहान ने कोनैन की तरफ पानी का ग्लास फिर से बढ़ाया। वह रो ही इतना रही थी और बुरहान ठहरा पुलिस वाला, उसे लड़कियों को चुप करवाने का आइडिया बिल्कुल नहीं था। वो सूं सूं करते बुरहान को देखने लगी। पुलिस ऑफिसर्स का काम तो लोगों की जानो माल की हिफाजत करना होता है ना, फिर उन्होंने क्यों मेरे साथ बदतमीज़ी की है? वो आंखों में आंसू लिए बुरहान से पूछ रही थी। आप उसकी फ़िक्र ना करें, मैं उससे बात कर लूँगा। आप मुझे ये बताएं, आपको इंस्पेक्टर दामीर ने क्यों यहाँ पे बंद किया है? बुरहान अपनी सीट पे बैठता हुआ उससे संजीदगी से पूछने लगा। वो जिस लड़की की खुदकुशी हुई है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके पास जा रही थी, लेकिन उस इंस्पेक्टर ने मुझे पीछे कर दिया और फिर मेरा हाथ पकड़ा तो गुस्से में मेरा हाथ उठ गया और वो मुझे यहाँ ले आए। मेरे घर वालों को पता चला तो वो मुझे भी जान से मार देंगे और इस इंस्पेक्टर को भी। अब प्लीज़ मुझे जाने दें, मेरे घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। कोनैन ने उसे सारी तफसील से आगाह करते आखिर में खड़े होते हुए दरख्वास्त की। आपको मैं खुद घर छोड़ दूंगा, आप फिक्र ना करें, बैठें आराम से। बुरहान ने उसे वापस कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। आप जानते हैं मेरे घर वालों को पता चला मैं थाने में भी हो के आई हूँ तो मेरे घर वालों की क्या इज्जत रह जाएगी। हमारे यहाँ लड़कियाँ थाने से मिल जाएं तो हमारे ख़ानदान की नाक कट जाएगी और फिर 1 हफ्ते बाद तो मेरी शादी भी है और अगर ये बात मेरे ससुराल वालों को पता चल गई तो मेरा तो बना बनाया रिश्ता टूट जाएगा। कोनैन ने जितनी मासूमियत से सारी कहानी बैठे बैठे बनाई थी, बुरहान सिर्फ उसको देखता ही रह गया। अच्छा, तो अगले हफ्ते आपकी शादी है? बुरहान ने उसे दिलचस्पी से देखते हुए कहा। जी, और आपको पता है वो भी पुलिस ऑफिसर हैं और अगर उनको पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ तो आप सबकी छुट्टी हो जाएगी। साथ ही कोनैन ने पैंतरा बदला और अब उसको अपने होने वाले शौहर की धमकी लगाई। बुरहान के चेहरे पे मुस्कान सज गई। अभी तो आप कह रही थी कि उन्हें पता चला तो आपका रिश्ता टूट सकता है और अब आप कह रही हैं कि आपके होने वाले हस्बैंड को पता चला जो कि पुलिस ऑफिसर हैं तो हमारी छुट्टी कर देगा। ये 2 तज़ाद बातें नहीं हैं। बुरहान थोड़ी के नीचे हाथ रखे उसको गहरी निगाहों से देखते हुए पूछ रहा था। ये लड़की उसको अपनी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट करती महसूस हुई। हाँ तो होते हैं ना ससुराल में भी कान भरने वाले। आप प्लीज़ मुझे जाने दें, मेरी आपसे दरख्वास्त है। कोनैन ने फिर से रिक्वेस्ट की। चलिए ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप मुझे अपने होने वाले शौहर का नाम तो बताएं ताकि हमें भी पता चले कि आप सच कह रही हैं या झूठ। हाँ, नाम तो था। 1 मिनट मुझे याद करने दें, क्या बताया था कोनैन ने? जहन पर जोर डालने लगी। लगता है आपको अपने होने वाले शौहर का नाम तक नहीं पता। नहीं, मैं भूल गई हूँ, कोनैन ने मुंह बनाते हुए कहा। चलिए ठीक है, आए मेरे साथ, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। वो अपनी जगह से उठा था कि उसी वक्त उसके मोबाइल पे कॉल आने लगी। वो एक्सक्यूज़ करता ऑफिस से बाहर निकल गया जबकि कोनैन फिर से वापस उसी चेयर पर बैठ गई। या अल्लाह, मैं किधर फंस गई हूँ? अगर अब्बू को या अम्मी को पता चला और दादाजी ने तो मेरी जान निकाल देनी है। हमारे ख़ानदान की मैं पहली लड़की होंगी जो पुलिस स्टेशन की सैर करके निकलूंगी। हाय मेरा मुंह, अल्लाह जी। अपने मुंह को हाथ लगाते हुए कोनैन तड़पी। मुंह तोड़ के रख दिया उस बदतमीज़ ने मेरा। अपनी दोस्त फौजिया को याद करते वो फिर से रो दी जो न जाने कैसे मर गई थी। पर अब वो इस मामले में नहीं पड़ने वाली थी क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाने थे। अपने मुंह को दबाते वो सिर झटक गई। मेरे हाथ लगेगा ना, मुंह तोड़ दूंगी उसका। मैं भी। अब खुद से कोनैन बुड़बुड़ाते हुए चेयर के साथ टेक लगा गई। कुछ वक्त गुजरा कि इंस्पेक्टर दामीर अंदर दाखिल हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोनैन घबरा के खड़ी हुई। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो गुस्से से आगे बढ़ा के दरवाज़ा खोलते बुरहान अंदर आ गया। इंस्पेक्टर दामीर, आप किस तरह किसी लड़की को बिना किसी वजह के पकड़ के जेल में बंद कर सकते हैं? मुझे बताएं ज़रा। बुरहान बिना किसी तमहीद के बोला। सर आप। दामीर एकदम अलर्ट होते खड़ा हुआ। कुछ पूछा है वो बताएं।
سر اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، دامیر نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کیا کیا تھا؟ جو ہاتھ اٹھانے کی نوبت آئی، برہان کا کرخ لہجہ دامیر کو چونکا گیا۔ سر میں وہاں انویسٹیگیشن کر رہا تھا، یہ بیچ میں آپ نے ان پہ ہاتھ اٹھایا؟ برہان اس کے مقابل آتا سرد لہجے میں گرایا۔ سر دامیر گھبرایا۔ ہاتھ اٹھایا تھا؟ برہان نے دوبارہ پوچھا۔ سر اس نے، وہ پھر کچھ بولنے لگا۔ تم نے ہاتھ اٹھایا تھا؟ برہان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کونین بھی سہم گئی۔ یس سر۔ چٹاک، برہان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ دامیر اپنی جگہ سے پوری طرح ہلا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ دامیر کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ دامیر نے حیران نظروں سے برہان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں شدید گہری سرخی چھائی تھی۔ آئندہ کسی بھی لڑکی پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس تھپڑ کو یاد کر لینا، کیونکہ میری نظر میں وہ مرد نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ برہان کے سخت الفاظ پہ دامیر نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ یہ پہلی اور آخری وارننگ ہے، اس کے بعد سیدھا سسپینڈ کروں گا۔ ناؤ آؤٹ۔ اتنی بے عزتی پہ دامیر کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن وہ برہان کے آگے بول نہیں سکتا تھا۔ دامیر کے جانے کے بعد برہان کونین کی جانب مڑا۔ وہ پھر سے سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ڈونٹ وری، آئیے میرے ساتھ، آپ کو گھر چھوڑوں۔ نہیں، ابو ڈانٹیں گے، امی بھی غصہ ہوں گی۔ وہ بنا پلک جھپکے تیزی سے بولی۔ آپ کو اکیلے بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتا، اور میرا دل یہ گوارا نہیں کرے گا کہ آپ کو کسی اور کے ساتھ بھیجوں۔ آئیں میرے ساتھ، باقی یقین کریں آپ کے گھر والے بالکل خفا نہیں ہوں گے، میری گارنٹی ہے، میں ہینڈل کر لوں گا، ٹرسٹ می۔ برہان نے پہلی بار کسی لڑکی سے اس قدر لمبی گفتگو کی تھی، اور جس انداز میں بات کی کونین کو اس کے ساتھ جاتے ہی بنی۔ گاڑی میں وہ سارا راستہ خاموش ہی رہی۔ برہان نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ امی تو بتا رہی تھیں بہت باتونی ہے یہ، لیکن اس کے منہ میں تو زبان ہی نہیں۔ برہان مسکرایا، جسے کونین نے فوراً دیکھ لیا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ادھر میری جان نکلی ہوئی ہے اور آپ… کونین نے برا منہ بنایا۔ آپ خواہ ٹینشن لے رہی ہیں، آپ کے گھر والوں کو میں سنبھال لوں گا، آپ بس اپنے سسرال والوں کی ٹینشن لیں، جہاں بہت کان بھرے جاتے ہیں۔ برہان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ آپ مجھے ٹونٹ مار رہے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے برا منا گئی۔ بالکل نہیں، گھر آ گیا ہے، اتریں۔ وہ خود بھی نیچے اترتے کونین سے بولا۔ وہ حیرت سے کبھی گھر کو کبھی اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو پولیس آفیسر، تم اب جاؤ، اگر کسی نے تمہیں اس طرح یونیفارم میں یہاں دیکھ لیا تو مجھ سے 100 سوال کریں گے، اور میری شادی… کچھ نہیں ہوگا آپ کی شادی کو، بس اپنا چہرہ ڈھانپ لیں، نشان نظر آ رہا ہے۔ برہان کے کہنے پہ اس نے اپنے گال پہ ہاتھ رکھتے فوراً اپنا گال ڈھانپا تھا۔ ڈونٹ وری، آئیں اندر چلتے ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتا دروازے کی بیل پہ ہاتھ رکھ گیا۔ بس گئے کام سے، مجھے پہلے ہی اندازہ لگا لینا چاہیے تھا، یہ شخص مجھے ٹریپ کر کے یہاں تک لایا ہے تاکہ میری شکایتیں کر سکے۔ کونین نے ماتھا مسلا۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ ارے برہان بھائی، اندر آئیں۔ مراد ان سے ہاتھ ملاتا اسے اندر آنے کی دعوت دینے لگا، جبکہ کونین کا تو مارے حیرت منہ اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اندر آئیں۔ برہان نے آئی بروز سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ارے نین آپی آپ کے ساتھ آئی ہیں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، اندر آ جاؤ۔ آپی اپنا ہی گھر سمجھو، کیا ہوا اگر 1 ہفتے کے بعد چلی جاؤ گی تو؟ آخر زندگی کے پورے 18 سال یہاں گزارے ہیں تم نے۔ مراد نے اس کا مذاق اڑایا۔ منہ بند کرو اپنا چلگوزے، وہ دانت چبا کے بولی، جبکہ مراد مسکراتا ہوا اندر سب کو برہان کے آنے کی اطلاع دینے چلا گیا۔ آپ یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں؟ کونین نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، صرف ایک بار، برہان سکون سے کہتا اس کے قریب آتا اسے مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگا، جبکہ کونین کی نظریں مشکوک تھیں۔ ارے برہان بیٹا، آپ آئے ہیں؟ آسیہ بیگم نے برہان کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اب تو کونین کو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ ارے کونین، تم بھی آ گئی؟ اچھا ہوا بیٹا، جلدی سے کھانے پینے کا بندوبست کرو، وہ خوشی سے بولی۔ ارے نہیں آنٹی، میں اب چلوں گا، بس کونین کو چھوڑنے آیا تھا، اس نے کونین کی جانب اشارہ کرتے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ کونین کو وہ حیرت زدہ ہوئی۔ جی، بس وہ ان کے کالج ایک کیس کے سلسلے میں گیا تھا تو یہ واپسی پہ پیدل نکلی ہوئی تھیں، ان کو لفٹ دی۔ برہان نے ڈیٹیل دی۔ اف، کتنا بڑا جھوٹا ہے یہ، لیکن یہ سب اسے اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں؟ کونین دل ہی دل میں سوچتی الجھ رہی تھی۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، کونین اور آپ مل لیے۔ کونین بیٹا، پانی لے کے آؤ، برہان کے لیے، انہوں نے کونین سے کہا تو کونین کے 14 طبق اب روشن ہوئے۔ وہ برہان، مطلب ڈی ایس پی برہان تھا؟ اسے سب یاد آ گیا۔ وہ سب بھی یاد آ گیا جو کتنی بار گھر میں دہرایا گیا تھا اور اس نے کبھی توجہ ہی نہ دی۔
برہان خان جس کا رشتہ اس کی بڑی بہن کے لیے آیا تھا اور اب اس کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا۔ امی آپ کی کال ہے۔ مراد نے آسیہ بیگم کو اندر سے آواز دی تو وہ اندر بڑھی۔ کیا ہوا؟ اتنی حیرت سے کیا دیکھ رہی ہو؟ برہان نے اس کی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کیا نہیں بتایا؟ یہ کہ آپ کی سسرال میں ہوں یا یہ کہ ایک ہفتے بعد آپ میری دسترس میں ہوں گی؟ برہان کے معنی خیز لہجے پہ کونین کانوں کی لو تک سرخ ہوئی۔ آپ کی سسرال میں ہوں یا یہ کہ ایک ہفتے بعد آپ میری دسترس میں ہوں گی؟ برہان کے معنی خیز لہجے پہ کونین کانوں کی لو تک سرخ ہوئی۔ آپ کو پہلے سے پتہ تھا؟ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا نا؟ وہ ناراض ہو رہی تھی۔ برہان اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ امی نے کہا تھا ملاقات کر لو۔ میں نے کہا جو آپ کو پسند وہ میری پسند۔ اب اللہ کو یہ ادا بھا گئی اور آپ کی ملاقات مجھ سے کروا دی۔ وہ گہرا سانس خارج کرتا بولا جبکہ کونین آج کے تمام حالات و واقعات پہ غور کر رہی تھی کہ کیا کیا کچھ کیا آج اس نے اور کیا کیا بولا۔ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کیا اچھا نہیں لگا میں؟ وہ اس کے پاس آتا جذب کے عالم میں پوچھنے لگا۔ کونین کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اتنے آرام سے کیسے بات کر سکتا تھا، وہ بھی پہلی ملاقات میں؟ کونین کی زبان تالو سے جا چپکی۔ اتنے میں مراد کھانے پینے کے لوازمات لیے اندر چلا آیا۔ برہان بھائی، اس دن بھی آپ ایسے ہی چلے گئے تھے، آج آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ وہ پیار سے بولا تو برہان مسکرا دیا۔ باقی سب نے تو اوکے کر دیا ہے، تم بھی کر دو۔ وہ مسکرا کے ایک آنکھ ونک کرتا مراد کی جانب پلٹا جبکہ اس کا آنکھ ونک کرنا دانین کو حیرت در حیرت میں ڈال گیا۔ زوبی یہ ڈریس زیادہ اچھا ہے یار، اسے ٹرائی کرو۔ عمیر نے ایک ڈریس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بہت خوبصورت تھا لیکن اس کا کلر زوبی کو پسند نہیں آیا۔ نہیں نا عمیر، یہ نہیں، اس کا کلر کتنا ڈل ہے۔ مجھے برائٹ کلرز پسند ہیں۔ مجھے برائٹ کلر لینا ہے، زوبی نے منہ بنایا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے یوں ہی اسے لیے مختلف شاپس میں گھوم رہی تھی اور کچھ بھی اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ یار اب بس بھی کرو، لے لو کچھ۔ یہ کیا طریقہ ہے شاپنگ کا؟ مجھے اور بھی کام ہے۔ وہ تھوڑا غصے میں بولا تو زوبی نے منہ بناتے اسے دیکھا۔ زوبی شاپنگ مکمل کرو جلدی۔ اس کے دیکھنے پہ بھی عمیر سنجیدہ رہا۔ آپ کو کام تھا تو نہ آتے، میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی۔ زوبی کا موڈ آف ہو گیا۔ اب ڈرامے مت لگانا یہاں۔ عمیر نے ارد گرد دیکھتے دانت چباتے کہا۔ ہمیں گھر چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ زوبی نے آنسو ضبط کرتے کہا اور آگے بڑھی۔ یہ نخرے کسی اور کو دکھانا، میرے پاس ان نخروں کے لیے وقت نہیں۔ لو جلدی سے جو لینے آئی ہو۔ وہ غصے سے سخت لہجے میں بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی زوبی کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ وہ جو آپ نے پسند کیا ہے وہی لے لیں۔ وہ دھیرے سے منمنائی اور تھوڑی دیر پہلے عمیر کا پسند کیا ڈریس اوکے کر دیا۔ عمیر نے ایک گھوری سے اسے نوازا اور شاپ والے سے اس میں مزید کلرز کا پوچھا۔ اس نے ڈھیروں کلرز کھول کے رکھ دیے۔ دیکھو ان میں سے جو کلر پسند ہے فائنل کرو۔ عمیر نے اب کی بار نرمی سے کہا تو زوبی اپنے آنسو حلق میں اتارتے ایک پنک کلر کے سوٹ کا انتخاب کر گئی۔ عمیر نے شاپ کیپر سے اسے پیک کرنے کا کہا۔ اب اور کہاں جانا ہے؟ شاپ سے نکلتے پوچھا۔ گھر، یک لفظی جواب آیا۔ زوبی، میں نے پہلے کہا ہے مجھے نخرے مت دکھانا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں جو ناز نخرے اٹھائیں۔ میں پریکٹیکل بندہ ہوں، سادہ اور کھرا، اس لیے سیدھے طریقے سے بات کرتا ہوں اور سیدھے طریقے سے سنتا ہوں۔ عمیر، آپ نے اتنا سخت رویہ پہلے کبھی تو نہیں رکھا تھا۔ میں شروع سے ہی ایسا ہوں زوبی۔ تم سے کبھی بات کب کی ہے جو تم مجھے جان سکو؟ لیکن سب گھر والے جانتے ہیں میں ایسا ہی ہوں۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ وہ ساری بات بنا جھجکے کرتا اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ زوبی بس اسے دیکھے گئی۔ مطلب زوبی کو لگا وہ اسے اپنے بارے میں بتا کے پوچھ رہا تھا کہ تعلق جوڑنا ہے تم نے یا توڑنا ہے۔ زوبی کا دل جیسے کسی نے آرے پہ رکھ دیا ہو۔ یار پوچھ رہا ہوں آگے اور کہاں جانا ہے؟ جولری کا بھی بولا تھا نا امی نے؟ وہ کچھ یاد کرتے اب گاڑی میں بیٹھتا زوبی کے لیے بھی دروازہ ان لاک کر گیا۔ جی، وہ کہا تھا۔ زوبی اب ذرا اپنے خول میں بند ہو گئی تھی۔ جتنا وہ عمیر کے ساتھ شاپنگ پہ آنے سے پہلے خوش تھی اور فرینکلی بات کر رہی تھی اب اتنا ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ عمیر نے مزید کوئی بھی بات کیے بنا گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر بعد وہ جیولری شاپ کے پاس گاڑی روکے باہر نکلے۔ دونوں آگے پیچھے جیولری شاپ میں داخل ہوئے۔ وہاں سے آرڈر دی ہوئی جیولری اٹھاتے زوبی کی نگاہ ایک پینڈنٹ پہ جا ٹھہری اور بہت اشتیاق سے اسے دیکھنے لگی۔ عمیر جو موبائل پہ لگا تھا زوبی کی توجہ کا مرکز بنا وہ پینڈنٹ دیکھ چکا تھا۔ کچھ اور لینا ہے کیا؟ عمیر کی پکار پہ وہ بری طرح چونکی۔ نہیں بس چلیں۔ وہ دھیما سا مسکراتی باہر کی جانب قدم بڑھا گئی۔
جبکہ ایک دم سے اس کو اپنے خول میں بند ہوتا محسوس کرتے عمیر بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ واپسی پہ راستے بھر خاموشی رہی۔ کچھ کھانا ہے؟ عمیر کو خود بھوک کا احساس جاگا تو زوبی سے پوچھا، جو اب بالکل ہی چپ سی ہو گئی تھی۔ نہیں، امی نے گھر بنایا ہوگا کھانا۔ وہ سہولت سے منع کر گئی۔ میری امی گھر نہیں ہے، اس لیے مجھے تو لگی ہے بھوک، کسی ہوٹل پہ کھا لیتے ہیں۔ عمیر نارمل انداز میں بولا، امی نے بنایا ہوگا، وہیں کھا لیجیے گا۔ زوبی نے آفر کی، نو تھینکس، مجھے نہیں اچھا لگتا کسی کے گھر بن بلائے مہمان بن کے جانا۔ وہ ایک ہوٹل کے پارکنگ میں گاڑی روکتے اسے اترنے کا بول کے خود بھی اترا اور ہوٹل کے اندر داخل ہوا۔ وہ بہت بڑا ہوٹل تھا۔ ایک پل کو تو زوبی دیکھتی رہ گئی۔ مینیو کارڈ پہ دیکھتے زوبی کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا آرڈر کرے۔ وہ عمیر کو پسند کرتی تھی اور اس نے اپنی امی سے عمیر کے لیے پسندیدگی ظاہر کی، جس پہ انہوں نے عمیر کی والدہ سے اس بابت پوچھا تو انہوں نے کھلے دل سے زوبی کو اپنی بہو بنانے کی حامی بھر لی۔ یوں زوبی کا آیا رشتہ کونین کو منتقل ہو گیا، پر زوبی یہ نہیں جانتی تھی کہ عمیر ایک امپاسبل شخص ہے اور ایک بہت بڑا مارکہ ہے اس شخص کو تسخیر کرنا۔ کیا آرڈر کرنا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جو آپ چاہیں۔ زوبی نے سب اس پہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اسے 2 لفظوں میں بات سمجھا گیا تھا اور وہ اتنی کم عقل نہیں تھی کہ مرد کی بات کو نہ سمجھ سکے، اور وہ بھی اس مرد کی جو اس کی پسند ہے۔ عمیر اس کی بات سنتے خود ہی آرڈر کر گیا۔ کچھ ہی دیر بعد کھانا سرو ہوا۔ عمیر نے تو سیر ہو کے کھایا، جبکہ زوبی نے برائے نام کھایا۔ کچھ بھی اس کی پسند کا نہ تھا سوائے سامنے بیٹھے اس شخص کے۔ چلیں؟ وہ بل پے کرتے اسے آ کے بولا تو وہ اسی وقت اٹھ گئی۔ گھر کا راستہ بھی خاموشی سے کٹا۔ لگتا ہے برا مان گئی ہو میری باتوں کا تم؟ عمیر نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نہیں تو، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ زوبی نے جلدی سے صفائی دی۔ یہ لو سارا سامان۔ وہ اس کی طرف سارے شاپرز بڑھاتا بولا۔ وہ میں ملازم کو بلاتی ہوں، وہ لے جائے گا۔ زوبی نے اتنا زیادہ سامان دیکھتے بولتے ہوئے کہا، کیا مطلب یہ 4 شاپنگ بیگز کے لیے تم ملازم کو بلاؤ گی؟ خود اٹھا لو، زیادہ وزنی نہیں ہے۔ وہ پہلے حیرانگی پھر سنجیدگی سے بولا۔ زوبی نے اترتے ہوئے وہ شاپرز ہاتھ میں اٹھا لیے اور اس کی جانب پلٹ کے دیکھا۔ آپ نہیں آئیں گے؟ واپس پلٹ کے پوچھتی عمیر کو وہ بہت معصوم لگی جو اس کی ہر بات چپ چاپ مانے جا رہی تھی۔ لیکن کیوں؟ وہ یہی جاننا چاہتا تھا۔ نہیں، اب ایک ہی بار آؤں گا۔ اتنا کہتے ہی گاڑی آگے بڑھا گیا، جبکہ زوبی گہرا سانس بھرتے اندر گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا سارا لایا سامان چچی منیزہ اور مراد دیکھنے لگے۔ یہ سوٹ تو کافی پیارا ہے، لیکن پنک کلر تو زوبی تمہیں پسند نہیں؟ تمہیں پسند نہیں؟ پھر یہ کیوں لے لیا؟ منیزہ چچی نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ عمیر کو پسند ہے، زوبی نے بات بنائی۔ اچھا، تو اس کی پسند سے شاپنگ کی ہے؟ چلو اچھا ہے، پہلے ایک دوسرے کو سمجھ جاؤ، آگے چل کے آسانی ہوگی۔ چچی جان، آپ یہ سب دیکھ کے سمیٹ لینا، میرا سر درد ہو رہا ہے، میں تھوڑی دیر سونے جا رہی ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ کے سیڑھیاں چڑھنے لگی، جبکہ سیڑھیاں اترتی کونین بری طرح چٹکی۔ اسے کیا ہوا؟ موڈ کیوں اتنا خراب ہے؟ بھائی، احساس ہو گیا ہوگا ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ سیڑھیاں چڑھتی زوبی یہ الفاظ بخوبی سن چکی تھی اور ان کا طنز بھی سمجھ گئی تھی، لیکن پھر بھی خاموشی سے اوپر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ منیزہ چچی نے سر جھٹکا۔ برہان ان کی کزن کا بیٹا تھا اور چچی منیزہ نے بہت مان سے اس رشتے کو زوبی کے لیے پسند کیا، جو عمیر کے لیے ایک جھٹکے میں اس رشتے کو لات مار گئی۔ چچی منیزہ کو زوبی کی بجائے کونین کے رشتے کا کہا تو وہ اس سے حامی بھر گئیں، بلکہ خوش ہو گئیں، کیونکہ انہیں کونین پرسنلی زیادہ پسند تھی، لیکن اس کی عمر کم تھی، اس لیے انہوں نے اس پہ رشتہ نہ ڈالا۔ پر رب اوپر جوڑیاں بنا ہی دیتا ہے، اور اللہ اللہ کر کے شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ نکاح کی سنت کے بعد سبھی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ زوبی کی آنکھوں سے نیر بہے۔ وہ جانتی تھی عمیر جیسے انسان کے ساتھ زندگی تھوڑی مشکل ہو جائے گی، لیکن اپنی محبت کی وجہ سے وہ یہ سب برداشت کر لے گی۔ اس ضدی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ عمیر کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ تو وہیں دوسری طرف کونین رخصتی کے وقت ایک آنسو نہ بہا سکی۔ بالکل سپاٹ انداز میں وہ رہی، جیسے سب ایک ڈرامے کی ریہرسل کر رہے ہوں۔ بیٹا، تم ناراض ہو؟ بالآخر جہانگیر صاحب نے اس کا انداز نوٹ کر لیا۔ یہ حق آپ نے دیا کب؟ وہ بنا ان کی جانب دیکھتے بولی، بیٹا، اگر میرے کسی عمل سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے بیٹا، تو تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، لیکن اس طرح سے ناراض ہو کے رخصت مت ہو، ورنہ ساری زندگی میرے دل پہ ایک بوجھ رہے گا۔ وہ نم لہجے میں کونین سے کہہ رہی تھیں، جبکہ کونین ابھی بھی ان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔
کونین میری بچی میری طرف دیکھو۔ وہ روتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کر گئے۔ ابو آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب پتہ نہیں یہ ضدی دل کب راضی ہوگا بھی یا نہیں جانتی۔ وہ اب کی بات نارمل انداز میں بے بسی سے بولی۔ جہانگیر صاحب جیسے چپ سے ہو گئے۔ رخصتی کی رسم ادا ہوتے ہی آسیہ اور جہانگیر بیگم ایک دوسرے کے پاس بیٹھے دکھی ہو رہے تھے۔ بیٹیوں کو ایک ساتھ رخصت کرنے کے بعد وہ دونوں ان کی یادوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرو جہانگیر، کتنا اچھا سبب پیدا کیا اللہ نے، دونوں بیٹیوں کے فرض سے ایک ساتھ سب بدوش ہو گئے۔ اب شاہزم کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈو اور اس کے فرض کی بھی ادائیگی کر دو۔ دادا جی نے جہانگیر کے اداس چہرے کی جانب دیکھتے کہا۔ جی انشاءاللہ۔ جہانگیر نے اسبات میں سر ہلایا۔ مراد کے لیے کیا سوچا؟ میں تو کہتی ہوں اسے بورڈنگ میں ڈال دیں میٹرک کے پیپرز دینے کے بعد، ویسے بھی بچے جلدی بگڑتے ہیں، زندگی سنور جائے گی اس کی۔ آسیہ بیگم نے اپنا مشورہ دیا۔ میرا خیال ہے بہو یہ سوچ تمہیں شاہزم کی دفعہ بھی آنی چاہیے تھی۔ دادا جی نے سنجیدگی سے کہا تو جہانگیر صاحب چونکے، جبکہ آسیہ ان کا منہ دیکھتی لب بھینچ گئیں۔ بابا، آسیہ مراد کے بھلے کے لیے ہی بول رہی ہے، مجھے اچھے سے پتہ ہے کس میں کیا بلا ہے، اور مراد کے لیے میں نے سوچ لیا ہے اسے ابراڈ بھیجوں گا ہائر اسٹڈیز کے لیے۔ وہ پختہ انداز میں بولے۔ معاف کیجیے گا بابا حضور، یہ سوچ آپ کو شاہزم کی بار نہیں آئی؟ اب کی بار آسیہ انہیں دو بدو جواب دیتی اپنی طرف سے لاجواب کرتی اٹھ گئی تھیں۔ ہاں نہیں آئی، کیونکہ اس کی سگی ماں زندہ ہے۔ دادا جی کی بات پہ آسیہ کے قدموں میں زنجیر سی ڈل گئی۔ آپ جانتے ہیں میں جتنا مرضی کر لوں کونین اور مراد سے ہمیشہ ستیلی ہی رہوں گی۔ وہ دکھی ہوئی تھیں۔ سگا ستیلا کچھ نہیں ہوتا، بس انسان کے رویے بتا دیتے ہیں کہ کون آپ کی کتنی پرواہ کرتا ہے۔ اسی گھر میں ہی رہتا ہوں اور سب کچھ اچھے سے جانتا ہوں۔ اپنے بیٹے شاہزم کی فکر کرو، مراد کے لیے میں خود ہی بہت ہوں۔ وہ اپنی شال جھاڑتے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ دیکھا آپ نے، آج دادا جی مجھے سنا گئے، اتنا کچھ سہا میں نے، آپ کی دوسری شادی کروائی، اپنی سوتن کو اپنایا، اس کے بچوں کو اپنایا، ان کی پرورش کی، اور آج یہ صلہ ملا۔ وہ رو رہی تھیں۔ آسیہ تم نے یہ سب صلے کے لیے کیا تھا یا نیکی کی تھی؟ وہ دھیرے سے بولے۔ کیا بات کر رہے ہیں جہانگیر، ظاہری بات ہے نیکی کی تھی۔ وہ برا منا گئیں۔ تو پھر آج تمہاری وہ نیکی ضائع ہو گئی ہے آسیہ، کیونکہ تم نے اپنی یہ نیکی ایک ایسے تھیلے میں جمع کی جس میں سوراخ تھے۔ ان کی اتنی گہری بات سنتی آسیہ کا رنگ پل میں متغیر ہوا۔ وہ جا چکے تھے لیکن انہیں آئینہ دکھا گئے۔ زوبی دلہن بنی عمیر کی سیج پہ بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ عمیر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے انداز و اطوار بالکل روایتی دلہنوں کی طرح لگ رہے تھے۔ کمرے کی آرائش دیکھ کے وہ تھوڑا اچھا فیل کر رہی تھی۔ سرخ گلابوں کی سیج اور ان کی بھینی بھینی خوشبو سے اچھی لگ رہی تھی۔ اب کیا یوں ہی بیٹھی رہو گی ساری رات اتنے بھاری بھرکم لہنگے میں؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا تو زوبی فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور وزنی لہنگے کو بمشکل تھامے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی، جبکہ عمیر لاپرواہی سے باتھ روم کی جانب۔ سب زیور اتار کے رکھتے زوبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کا ضدی دل اسے بہت ذلیل و خوار کرنے والا تھا، یہ بات وہ اچھی طرح جان گئی تھی۔ ڈریس چینج کر کے وہ باہر آئی تو کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ وہ اندازہ کرتی بستر کی جانب بڑھی۔ عمیر، اس نے اسے پکارا۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ وہ اس کے جواب میں بیزاری سے بولا۔ نہیں کچھ نہیں۔ وہ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکتا ہوا محسوس کرتی وہیں ایک طرف ٹک گئی۔ کیا مجھ سے بہت بڑی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ کہیں عمیر کسی اور سے؟ یہ سوچ آتے ہی زوبی کا دل بری طرح بے چین ہوا۔ اس نے زوبی کے لیے کوئی تعریف بھرا ایک جملہ تک نہیں بولا تھا، بلکہ ایک بار بھی زوبی کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کے آنسو شدت سے بہنے لگے۔ عمیر جو تھکن سے چور سونے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے رونے کی آواز پہ سائڈ لیمپ آن کرتا اسے دیکھتا اٹھ بیٹھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ کون مر گیا ہے؟ وہ بھڑکا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور زوبی کے آنسو سے غصہ دلا رہے تھے۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ کس نے کہا؟ وہ دانت پیستا بولا۔ آپ کے رویے سے۔ وہ ہچکی بھرتے بولی۔ یار میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ سے ان چونچلوں کی امید مت رکھنا، مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا۔ اور رہی بات نفرت کی، تو اگر نفرت کرتا ہوتا تو شادی ہی نہ کرتا۔ وہ ٹکا سا جواب دیتا اپنی آنکھوں پہ بازو رکھ گیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ زوبی کو اس کی طبیعت میں کچھ آوازاری لگی۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس سونا چاہتا ہوں، سر درد ہے بہت، پلیز تم بھی لیٹ جاؤ بنا آنسو بہائے۔ اٹس اے ریکویسٹ۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا تو زوبی اس کے ساتھ لیٹتے اس کی جانب دیکھنے لگی جو اب لیمپ آف کر رہا تھا۔ میں آپ کا سر دبا دوں؟ زوبی دھیرے سے بولی۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ وہ الٹا اس سے سوال کر گیا۔ بالکل نہیں۔ زوبی اس کے قریب ہوتی بیٹھتی اس کے ماتھے پہ اپنے نرم و ملائم ہاتھ رکھ گئی۔ اس کا ماتھا گرم تھا۔ زوبی کے ٹھنڈے ہاتھوں سے جیسے اس کے جسم میں سکون اترا۔
तने हुए आसाब ढीले पड़े थे। वो उस पे आयतों कदम करती, साथ साथ उसका सर भी दबा रही थी। न जाने कब उसकी आंख लगी, उसे पता न चला, जबकि उसके नरम गुदास हाथों के लम्स पे उमैर के दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई। एक नया जज्बा अपने अंदर महसूस करने लगा। मुखालिफ सिन्फ की कशिश उसे अपनी तरफ खींचने लगी थी और वो अपने महरम रिश्ते की जानिब दिल से बढ़ना चाह रहा था, पर उस पर नींद का गलबा बढ़ा था कि वो भी नींद की वादियों में खो गया। कोनैन, ये सब क्या है? बुरहान कमरे में आया तो कोनैन बिस्तर पे एक तरफ लहंगा चेंज किए नॉर्मल ड्रेस में बैठी थी, जबकि एक बैग भी उसने तैयार करके रखा था। ये मेरा बैग है डीएसपी, वो पुरएतमादी से बोली। वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पैकिंग करके कहाँ जाना है? मैं हॉस्टल जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। कोनैन की बात पे बुरहान के लब भींचे, माथे की रगें तन गईं। वो उसे बिना कोई जवाब दिए सख्त नज़रों से देखता रहा। ऐसे मत देखें प्लीज़, मुझे जाना है और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। वो उठते हुए संजीदगी से बोली। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? आज तुम्हारी शादी हुई और आज तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो? जी हाँ, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, कोनैन ने साफ कहा। बुरहान के अंदर टूट फूट हुई। अगर नहीं करनी थी शादी तो इनकार कर देती। वो बुरी तरह अपसेट हुआ। यही तो मसला है, इनकार नहीं कर सकती थी। सुतेली माँ ने जो परवरिश की उसका बदला उतारना था, एक एहसान किया था, वो चुकाया है। कोनैन ने दुखी दिल से तनफ्फुर भरे लहजे में कहा। सुतेली माँ? बुरहान उलझा। छोड़ें, आप नहीं समझेंगे, प्लीज़ मुझे हॉस्टल छोड़ आएँ। हॉस्टल? मेरी बीवी होकर तुम हॉस्टल में रहोगी? इम्पॉसिबल। कोनैन, बेहतर होगा चुपचाप अपना ये सामान वापस रखो और सीधी तरह खुद को मेरे हवाले करो। बुरहान की बातें सुनती कोनैन ने उसे घूरी से नवाजा। आप ना थोड़ा दूर रहें मुझसे। मैं जितनी पोलाइट दिखाई देती हूँ ना, उतनी हूँ नहीं मैं। कोनैन ने मुंह टेढ़ा करते कहा। पोलाइटनेस से मेरी बनती भी नहीं। मुझे तो वाइल्डनेस और वाइल्ड अंदाज ही बाता है। बुरहान ने अपनी शेरवानी उतारते एक तरफ रखते आंख विंक की। उसकी जानिब कदम बढ़ाते वो उसे डरा रहा था। पास क्यों आ रहे हैं, दूर रहें। वो पैनिक होती पीछे हटी। शादी तुमसे दूर रहने के लिए नहीं की। बुरहान ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपनी तरफ खींचा। मुझे ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। खुद को उसके शिकंजे से आज़ाद कराने की नाकाम कोशिश में वो हलकान हुई थी, पर अब तो हो गई है। अब तो कोऑपरेट करो जान। वो उसकी थोड़ी के खम पे लब रखता गंभीर लहजे में बोला। कोनैन जी जान से कांपी थी। छोड़े मुझे बेशरम इंसान। वो लाल चेहरे के साथ सर झुकाते बोली तो बुरहान का कहकहा गूंजा। शादी की पहली रात ही से तुम्हें बताऊंगा छोड़ना क्या होता है और छूना क्या होता है। वो उसको अपनी बाहों में भरे पीछे की जानिब पलटता लाइट्स गुल कर गया। उसे बिस्तर पे गिराते तकिए पे उसका सर रखे वो उसको काबू कर गया। नैन, पैनिक मत हो, कुछ नहीं करूँगा सिवाय प्यार के। वो उसके माथे पे बोसा देते उसके माथे के साथ माथा जोड़ गया। कोनैन की सांसें गैर हूँ। डीएसपी प्लीज़ करीब मत आओ। वो हकलाते हुए बोली। क्यों? तुम्हारे करीब ना आऊँ तो कहाँ जाऊँ, जबकि शौहर बीवी का और बीवी शौहर का लिबास होती है। और आज मैं तुम्हारा लिबास बनना चाहता हूँ, तुमसे सुकून चाहता हूँ। बुरहान गंभीर लहजे में बोलता उसके गाल के साथ अपनी बियर्ड को मिस करने लगा। मुझे थोड़ा वक्त दे दें प्लीज़, अभी मैं बहुत छोटी हूँ। आप जितनी हो जाऊँगी फिर सुकून ले लेना। वो मज़े से बोली। अच्छा, क्या आइडिया है जनाब का, वाह, लेकिन इंतहाई बेकार है, क्योंकि बुरहान खान का ज़िद्दी दिल एक बार जो ठान ले तो फिर वो अपनी भी नहीं सुनता। कहते साथ ही बुरहान ने उस पर झुकते अपने उसे मुकम्मल हसार में बांधा था। कोनैन का दिल पसलियाँ तोड़ के बाहर आने को बेताब हुआ। वो जितना उससे दूर जाने का सोच रही थी, बुरहान ने उसे वैसे ही अपने दिल के बेइंतहा करीब कर लिया, अपना और उसका रिश्ता आगे बढ़ा लिया। कोनैन चाह के भी अब खुद को उसके हसार से नहीं निकाल पाई और बुरहान की मोहब्बत की बारिश में भीगने लगी, जिसने बहुत नरमी से उसे खुद में समेटा। उमैर की आंख अचानक रात को 3 बजे खुली। ज़ूबी को अपने पास बैठे देख उसके चेहरे पे मुस्कान सी सज गई। धीरे से दराज से एक पेंडेंट निकाल के उसकी गर्दन की जीनत बनाया और उसका सर तकिए पे रखा। बेइख्तियार ही उसे देखे गया। वो सोई हुई उमैर के दिल के तार छेड़ने लगी। आगे बढ़ के उसके माथे पे बोसा दिया तो ज़ूबी ने नींद में उसे ज़ोर से हक किया। वहीं उमैर के जज्बात में एक अजीब सी हलचल हुई। वो ज़ूबी को खुद के बेहद करीब कर गया। इस अचानक अफ्ताब पे बुरी तरह वो बौखलाई थी, लेकिन उमैर की गिरफ्त से खुद को बचा न सकी और अल्लाह की रज़ा की खातिर दिल की रजामंदी से उसे खुद को सौंप दिया। ख़त्म शुद। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस नॉवल। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और किस ना भूलिएगा, बिकॉज़ दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी
And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.